السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے ہم لوگ کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے، جدید سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس اور قدیم میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، اس سلسلے میں تفصیل سے بات جو ہے ہو چکی۔ آج ہمارے سامنے ہے کہ ایک محرم اور غیر محرم کے لیے حل اور حرم میں کون سے جانور کو مارنا جائز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے جس کا نمبر ہے 1198۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 4 جانور و پرندے فاسق ہیں، ان کو حل و حرم میں مار دیا جائے گا، چیل، کوا، چوہیا اور ہڑکایا کتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے قاسم ابن محمد سے سوال کیا، آپ کا سوال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، غارت کی وجہ سے اس کو بھی مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ مضر ہے اس لیے اس کو بھی مارا جائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1829 میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 5 فاسق جانور وہ پرندے ہیں جن کو حل و حرم میں مار ڈالا جائے، سانپ، برس والا کوا، چوہیا اور ہڑکایا کتا اور پرندہ۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فاسق جانور وہ پرندے ہیں جن کو حرم میں مار دیا جائے گا، بچھو، چوہیا، پرندہ، کوا اور ہڑکایا کتا۔ ان حدیثوں میں جو بھی حدیثیں یہ آئی ہیں، 3-4 حدیثیں، سو میں کوئی قابل اشکال چیز نہیں ہے، نہ ہی اس کے الفاظ و معنی میں کوئی اشکال ہے اور نہ ہی احکام کے اندر، لیکن صرف اور صرف بعض لوگوں کے سمجھنے کی کمی ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ ان جانوروں کو فاسق کیوں کہا گیا، کیوں کہا گیا، اور اس قسم کو کیوں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ ان جانوروں کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کرنا عین عربوں کے استعمال کے مطابق ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں فسق کا اصل معنی ہے نکلنا، اس لیے اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو دین کے معاملے سے نکل جاتا ہے۔ بس ان جانوروں اور جیسے جانوروں کو فاسق اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور جہاں تک ان 4 قسم یا 5 قسم یا 6 قسم کے جانوروں کا تذکرہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ یہی 5 قسم کے ہیں یا 4 قسم کے ہیں یا 6 قسم کے ہیں، بلکہ صرف مثال کے طور پر ہے، مثال کے لیے ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایتوں اور مختلف ناموں کی وجہ سے فرمایا ہے۔ یہ اس کی وضاحت کر دی ہے، انہوں نے دیکھنا چاہے کوئی تو مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے۔ مسلم کی شرح میں ہے کہ سبھی فقہا نے حل اور حرم اور احرام کی حالت میں ان سب کے مارنے کو جائز قرار دیا ہے، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے جو اس طرح کے جانور ہیں ان کو بھی مارنا جائز ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبھی جانوروں کو مارنا جائز ہوگا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اور ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور نہیں اسے
کسی جانور کا بچہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا مارنا محرم کے لیے جائز ہے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جیسے جانوروں میں صرف مودی جانور آتے ہیں، ہر مودی جانور کو مارنا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ کتا اور ہر درندہ جانور اس کو عربی زبان میں کلب عقور کہتے ہیں، اور جمہور علماء نے فرمایا کہ کلب عقور سے یہ مشہور و معروف کتا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کتا مراد ہے جو پھاڑ کھانے والا ہو، جیسے درندے، چیتا اور بھیڑیا اور تیندوا وغیرہ۔ یہی سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ اور امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کی رائے ہے کہ قلب عقور سے کون مراد ہے؟ تو وہی پھاڑ کھانے والا جانور، پھاڑ دینے والا، چیر پھاڑ کرنے والا۔ حرم سے مراد معروف حدود حرم ہے، مسجد حرام نہیں مراد ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بے غبار سمجھ میں آتی ہے کہ حرم کے اندر حد کو نافذ کرتے ہوئے، قصاص میں قتل کرتے ہوئے یا زنا کی وجہ سے رجم کرنا، یہ حرم کے اندر حد کو نافذ کرتے ہوئے قصاص میں قتل کرنا یا زنا کی وجہ سے رجم کرنا جائز ہوگا، یا کسی کوئی جنگ ہو تو بھی اس میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یا کوئی مجرم ہو اور حرم میں پناہ لے لے تو اس کو بھی مارا جائے گا۔ اس طرح سبھی مجرمین فقط لفظ فسق میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو مارا جائے گا۔ آپ نے جب فاسق جانوروں کو مارنے کی بات کہی ہے تو فاسق جو مجرم ہے اس کو بھی جو ہے سزا دی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ صرف مسجد حرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی پر بولا جائے گا، کیونکہ اس کے سلسلے میں وضاحت موجود ہے، اس سلسلے میں وضاحت موجود ہے اور اس کے اطراف و اکناف میں حدود متعین ہے، اس میں کسی طرح کی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ لفظ حرم کا اطلاق بیت المقدس یا مسجد حرام، مسجد ابراہیمی یا یونیورسٹیوں وغیرہ یا اس طرح کے مقامات کے لیے کرتے ہیں کہ حرم الجامعی، الحرم الجامعی یا اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کتا پالنا، اب اس کے بعد ایک سوال ہے، کتا پالنے کی بات ہے۔ کتا پالنا شرعاً جائز نہیں ہے، مگر کوئی ضرورت ہو یا کوئی ضروری مصلحت ہو تو درست ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے سے منع کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام گھر میں پلہ کے ہونے کی وجہ سے تشریف نہ لائے، جب نکال دیا گیا تو تشریف لائے اور کہا ہم فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں آتے ہیں جہاں کتا اور تصویر ہو۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، جب لوگ اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور ضرورت کے لیے کتا پالنے کی اجازت دے دی، جیسے شکاری کتا، بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتا، اور کسان کھیتوں اور باغوں کے چوروں سے حفاظت کے لیے رکھتے ہیں۔ اس پر اس کتے کو بھی قیاس کر لیا جائے گا جو جرائم پیشہ لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس جگہ بھی رکھنا درست ہوگا جو جگہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو، یعنی کتے کو وہاں رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو ان کا بھونکنا نہ سنائی دیتا ہو اور ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ اکثر و بیشتر شیطان سیاہ کتے کی شکل میں آتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ کے اوپر 2 مشہور و معروف نقطے ہوتے ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے وہ شیطان کی، وہ سیاہ کتا ہے، یہ شیطان کی شکل میں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ کوئی عورت دیہات سے اپنا کتا لے کر آتی
تو ہم لوگ اس کو مار دیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا سیاہ رنگ کا کتا 2 نقطے والا ہو اس کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، پھر فرمایا انہیں اور کتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر شکاری کتے اور بکریوں اور کھیت کی حفاظت کرنے والے کتوں کی اجازت دے دی۔ معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں یہ جو ہے تدریجی حکم ہے۔ پہلے شروع میں آپ نے بالکل منع کیا، پھر بعد میں آپ نے اس کی کیا کی ہے، اجازت دی ہے، اور اس کے لیے شکاری کتے کی تو خود قرآن کے اندر ہے، اجازت ہے سورہ مائدہ کے اندر، اور گھروں کی حفاظت کے لیے، چور اور چکوں سے حفاظت کے لیے، باغوں سے کی حفاظت کے لیے، اور کھیت اور باغوں کی حفاظت کے لیے اگر رکھا جائے، یا جو آج کل مجرموں کو پہچاننے کے لیے اور اس کی شناخت کے لیے جو کتے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اقوامی طور پر دیکھیے بڑے بڑے یورپ کے ملکوں میں خاص طور سے ان سے یہ کام لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اگر رکھا جاتا ہے اور گھر سے باہر اس کو رکھا گیا ہے اور ان کے بھونکنے وغیرہ کی آواز نہیں آتی، اور ان کے لعاب دہن اور اس جو جراثیم ہے اس سے اگر دور ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اب اتنی بات مکمل ہو گئی، ایک محرم کے لیے اور غیر محرم کے لیے کون سے جانور کو یہ کرنا، اور پھر دوسرے کتے کے سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ اب جو ہے آئندہ درس میں جو ہے مزید اور بات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔